بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت عبدالقادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی واقعات میں سے ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو سننے کے بعد آپ کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ ایک عالم دین کے کندھے پر خنزیر اور ایک عیسائی لڑکی سے محبت کا حیرت انگیز واقعہ۔ یہ ایسا واقعہ ہے جسے سن کر آپ کی روحانی حالت پر گہرا اثر ہوگا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آج کی یہ داستان آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غوث پاک کی عظمت کے انمول سبق دے گی۔ آئیے اس حیرت انگیز واقعے کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ ناظرین، ایک دن حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم دین آیا۔ یہ عالم بظاہر ایک بہت بڑا فاضل اور علم رکھنے والا شخص تھا، لیکن اس کے دل میں غرور اور تکبر کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے علم پر بہت نازاں تھا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ میں ہی بہت بڑا عالم ہوں اور سب لوگ میرے پیچھے ہیں اور میں سب سے اعلیٰ و برتر ہوں۔ جب وہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیا تو غوث پاک نے اپنی روحانی بصیرت سے اس کی حالت کو پہچانا۔ آپ نے دیکھا کہ اس عالم کے کندھے پر خنزیر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کوئی عام خنزیر نہیں تھا، بلکہ اس عالم کے دل میں چھپے ہوئے غرور اور گناہوں کا علامتی اظہار تھا۔ حضرت غوث پاک نے اس عالم سے کہا، تم اپنے علم پر فخر کرتے ہو، لیکن تمہارے دل میں غرور اور تکبر نے جڑ پکڑ لی ہے۔ تمہارے کندھے پر یہ خنزیر تمہارے نفس کی گندگی کی علامت ہے۔ یہ سن کر اس عالم نے حیران ہو گیا اور اسے اپنی باطنی حالت کا ادراک ہوا۔ وہ حضرت غوث پاک کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگتے ہوئے توبہ کرنے لگا، اور فوراً اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا اور گڑ گڑا کر رونے لگا۔ حضرت غوث پاک نے اسے اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اپنے دل کو پاک کرنے کی تلقین کی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ علم کے ساتھ عاجزی اور اللہ سے خوف لازم ہے، ورنہ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور غرور تکبر والا علم کسی کام کا ہے نہیں۔ عاجزی کے بغیر علم ادھورا ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا جو ایک عیسائی لڑکی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی یہ محبت دنیاوی تھی اور اسے اللہ کی یاد سے غافل کر رہی تھی، اور وہ دن رات اسی کی فکر میں تھا، اور دن میں نہ رات میں اسی کو کوئی چیز سوچتی نہیں تھی، اور وہ دنیا کی ہر چیز کو بھول چکا تھا۔ اس کو ایک ہی رٹ لگی ہوئی تھی کہ وہ لڑکی مجھے مل جائے، وہ عیسائی لڑکی مجھے مل جائے۔ جب وہ حضرت غوث پاک کے پاس آیا تو اس نے اپنی محبت کا حال بیان کیا اور کہا کہ وہ عیسائی لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کے لیے جینا بھی ممکن نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک نے اسے سمجھایا کہ یہ محبت تمہیں اللہ سے دور کر رہی ہے، اور اللہ سے دوری کی علامت ہے کہ تم کسی کے بنا جی نہیں سکتے اور کسی کے بنا رہ نہیں سکتے۔ یہ تمہاری اللہ سے دوری ہے۔ تم نے دنیاوی محبت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، جبکہ حقیقی محبت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اور جو محبت کرنے کے لائق ہے اس کو چھوڑ کر تم نے ان چیزوں سے محبت کرنی شروع کر دی ہے جن کو اس نے بنائی ہیں۔ حضرت غوث پاک نے اسے بہت زیادہ نصیحتیں کی کہ وہ اس دنیاوی محبت کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں ڈوب جائے۔ انہوں نے اسے اللہ کے قرب کی دعا دی اور کہا کہ دنیا کی محبت عارضی ہے، جبکہ اللہ کی محبت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس شخص نے غوث پاک کی نصیحت پر عمل کیا
اور اس کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ وہ دنیاوی محبت کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں محو ہو گیا اور روحانی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ یہ دونوں واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ دنیاوی فخر، غرور اور عارضی محبتیں ہمیں اللہ سے دور کر سکتی ہیں۔ غوث پاک کی نصیحتیں آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو غرور اور دنیاوی محبتوں سے پاک کریں اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کو جو پا لیتا ہے، دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں آ جاتی ہے اور آخرت اس کے لیے بہترین بن جاتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حیرت انگیز کرامت سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی اپنی محبت میں غرق کرے اور ہماری زندگیوں کو پاکیزگی عطا فرمائے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی ایمان افروز اور روحانی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہم آپ کے ہر سبسکرپشن کے لیے بے حد شکر گزار ہیں۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے دیکھنے والے اور سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور سب کی جائز حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے پورا فرمائے، اور اس دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جتنے مسلمان اس دنیا سے چل چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی کامل بخشش عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔